الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه والأتقياء والأزكياء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين۔ آل پنجاب کے حوالے سے الحمدللہ مدارس اور جامعات سے آپ حضرات نے ہماری دعوت پر اس کو پذیرائی اور قبولیت بخشتے ہوئے اس مسابقہ حفظ قرآن کریم میں شرکت کی۔ ہم سب اہل جامعہ اور بالخصوص اس تقریب کے منتظمین اور جامعہ کے طلباء بھی آپ سب کی اس تشریف آوری پر تہہ دل سے آپ کے شکر گزار اور ممنون احسان ہیں۔ صبح سے اب تک جو ابتدائی مرحلہ جس سے آنے والے تمام شرکاء گزر چکے ہیں، اب اس کے بعد اس کا دوسرا نتیجہ ہے، دوسرا مرحلہ وہ درپیش ہے، تاکہ ہم تیسرے مرحلے کو آسانی سے حاصل کر سکیں اور کل انشاءاللہ ختم بخاری شریف کی تقریب میں وہ تیسرا مرحلہ بھی اسی طرح مجمع عام میں آپ کے سامنے آئے گا۔ ابھی کچھ معلوم نہیں ہے کہ اس مسابقے میں دوسرے مرحلے پر کون کون لوگ سامنے آئیں گے، لیکن کسی بھی پروگرام کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اہل انتظام، سٹیج اور بیٹھنے والے سامعین وہ وقار، اطمینان اور سنجیدگی کو سامنے رکھیں۔ اگر ہم خود باتیں کریں گے، ہم خود شور کریں گے تو شاید کوئی اچھا سنا رہا ہو تو ہمارے شور سے اس کی غلطی آ گئی تو یہ بہت بڑا اس کا نقصان ہے۔ تو ہماری خاموشی اس کے لیے معاملت ہے کہ آپ اچھی طرح سنا سکو۔ منتظمین، منصفین حضرات جو تشریف فرما ہیں، اگر آپ نے خدا نخواستہ شور کیا تو ان کی سماعت میں، قوت فیصلہ میں خلل آئے گا، صحیح نتیجے پر نہ پہنچ سکیں تو اتنی بڑی بات کہنی تو نہیں چاہیے۔ تو گناہ کے راستے پر جو ڈالنے والا ہو تو اس کو بھی تو گناہ کا پھر بھگتنا پڑتا ہے نا۔ تو اس لیے انتظام، اس کے ساتھ تعاون، وقار، خاموشی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ قرآن پاک جب پڑھا جا رہا ہو تو اس کا سننا جو ہے احترام سے ضروری ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس میں غفلت کرے، گفتگو کرے تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ میں آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دوسروں سے مخاطب ہوں۔ اس لیے نہایت وقار کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ قرآن پاک کی مجلس کے احترام کو سامنے رکھ کر اور پڑھنے والے کے لیے معاونت کی صورت پیدا فرما کر اور منتظم حضرات جو ہیں ان کے لیے کام میں آسانی کی صورت فرما کر آپ سب حضرات بہت توجہ سے، پورے انہماک سے اور اس دعا کے ساتھ کہ ہم صحیح نتیجے پر پہنچ سکیں اور ہمارے اس مسابقے کے انعقاد کے بعد آئندہ اس سے بھی اچھی بہتر صورت پیدا ہو، مدارس میں ایک روح، ایک ولولہ، ایک جذبہ ابھرے کہ قرآن پاک کے ضبط میں، مشابہات کے یاد کرنے میں، صوت اور تجوید کے لحاظ سے عمدگی میں آگے ترقی ہو۔ تو آج ہمارا یہ قدم آئندہ قرآن پاک کی ترقیات کے ذریعہ ہے، لیکن اگر ہمارا یہ قدم خدا نخواستہ مستحسن نہ ہو، اچھا نہ ہو، اس میں خلل ہو اور ہماری بے توجہی کی وجہ سے صحیح نتیجہ نہ نکلے تو یہ بہت نقصان دہ ہے۔ اب انشاءاللہ یہ مرحلہ بھی شروع ہوا چاہتا ہے۔ میری گزارش ہے کہ تمام شرکاء درود ابراہیمی ذوق شوق کے ساتھ پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی